یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعرات 17 اگست سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے فورسز اور نامعلوم افراد کی جانب سے حوران بلوچ کو سماجی کاموں سے دستبردار ہونے، خضدار میں سائرہ بلوچ کے اہل خانہ کو موت کی دھمکیوں کے خلاف کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ریلی نکالی گئی۔ کراچی بلوچ جبری گمشدگیوں خلاف مظاہرہ اور ریلی نکالے جانے کے بعد 2 روزہ احتجاجی کیمپ قائم۔ چین بلوچستان کا دشمن ہے جو ہماری سرزمین پر اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے، ڈاکٹر نسیم بلوچ۔ وڈ حالات کشیدہ، ایک قبائلی شخص ہلاک، 5 ڈیتھ اسکواڈ کارندوں کے مارے جانے کی اطلاعات۔ بلوچستان کے علاقہ پشین میں لیویز تھانے پر دستی بم حملہ، تاہم ہلاکتوں کے بارے میں معلومات نہیں مل سکے ہیں۔ کوئٹہ کے پاکستانی فوجی چوکی اور نام نہاد جشن کی تقریب پر حملوں سمیت کلات میں مقامی مخبر کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری BLA کے ترجمان جیند بلوچ نے قبول کی ہے۔ ہرنائی میں زیر تعمیر ریلوے ٹریک پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں BLA کے ترجمان آزاد بلوچ۔ کلات مسافر کوچ کو مسافروں سمیت لاپتہ کر دینے کی خبر کی تردید کرتے ہوئے کلات پولیس کا کہنا ہے کہ چینی اسمگلنگ خلاف پولیس کی کارروائی پر کوچز ڈرائیوروں کی جانب سے کوئٹہ کراچی شاہراہ کو بند کر دیا گیا تھا۔ پشین مسلح افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار ہلاک، کولوا بچوں کے باپ نے خودکشی کر لی، حب سے نعش برآمد۔ کوئٹہ سے دوسری بار لاپتہ ہونے والے فیاض بلوچ، خاران سے حفیظ بلوچ اور خضدار سے طالب علم فضل یعقوب اور شعیب بازیاب ہو گئے ہیں۔ کراچی بلوچستان اور دیگر علاقوں سے جبری گمشدگیوں، فوجی آپریشنوں میں شہریوں کو حراست میں لیے جانے اور گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے جہد کرنے والی خاندان کے اہل خانہ سمیت خواتین کو موت کی دھمکیوں کے خلاف کراچی پریس کلب کے سامنے 2 روزہ علامتی احتجاجی کیمپ قائم کیا گیا۔ اس سے قبل کراچی میں منعقدہ ریلی اور مظاہرے میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ارکان کے ہمراہ گزشتہ دنوں کراچی سے حراست بعد جبری طور پر لاپتہ بلوچ نوجوان دادشاہ بلوچ کے اہل خانہ بھی شریک ہوئیں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ BNM کے چیئرمین ڈاکٹر نسیم بلوچ نے کہا ہے کہ چین ہمارا دشمن ہے جو ہماری سرزمین پر روز بروز اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں پاکستان اس کی مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطے میں تبدیلی کے اشارے ہیں لیکن تبدیلی کے ہمیشہ منفی اثرات نہیں ہوتے۔ پاکستان کے داخلی حالات روز بروز بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اس کے معاشی اور سیاسی حالات تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، سیاسی استحکام کا نام نشان نہیں، اس لیے اس کے تمام ادارے زوال پذیر ہیں۔ ریاست کی کمزوریاں ہمیں یہ مواقع فراہم کرتی ہیں کہ ہم اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ جب افغانستان کے حالات تبدیل ہوئے تو یہی تجزیہ کیا گیا کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوگی تو بلوچوں کے لیے حالات خراب ہوں گے، لیکن پاکستان کے تجزیہ نگار اور حکمران بلوچ اور بلوچ تحریک کو سمجھ نہیں پا رہے۔ بلوچ تحریک کسی بیرونی قوت کی مرہون منت نہیں، بلکہ یہ بلوچ قوم کی جائز خواہش کی بنیاد پر ہے کہ وہ آزاد اور باوقار قوم کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ وڈ بازار اور آس پاس کے گاؤں میں ڈیتھ اسکواڈ اور قبائلیوں کے درمیان شدید فائرنگ کا سلسلہ بدھ کے روز جاری رہا۔ اب تک کے اطلاعات کے مطابق مینگل قبائل یا بلوچستان نیشنل پارٹی کے ایک بزرگ رہنما عبداللہ مینگل ساکن ادرا کالہ ہلاک، جبکہ دوسری جانب ریاستی ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ ملا شفیع کے 5 کارندے مارے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وڈ سے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ تازہ گولہ باری سے وڈ تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال میں 2 گولے آ گرے، ایک گولہ خالی آبادی جبکہ ایک گولہ اسپتال کی دیوار میں لگا جس سے دیوار کو نقصان پہنچا، تاہم خوش قسمتی سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بلوچ لبریشن آرمی BLA کے ترجمان جیند بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ کلات کے علاقہ گزگ میں چھاپہ مار کر قابض پاکستانی فوج خفیہ اداروں کے مقامی اہلکار اللہ بخش ولد ہمت خان کو حراست میں لے لیا۔
मज़कूर एहलकार ने यह इतराफ़ भी किया है कि वो कलात मुंगचर गिरदुनवा के इलाकों में मुखबरी करके काबिज़ पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों वज़ीर ख़ान, अली नवाज़ वलद वज़ीर ख़ान, लाल महमद, अमानुल्लाह, अमीर महमद, अकरम, यूनुस, मोहम्मद खैर, सिकंदर और रहीम दाद को जिबरी लापता करवाने में मुलविस रहा है, जबकि दुश्मन फ़ौज की मां पर उसने ज़ुबैर सिक ने कलात शहर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। तर्जुमान ने कहा है कि कौमी गद्दारी का मुर्तकब होने पर बलूच कौमी अदालत ने अल्लाह बख्श को सज़ाए मौत सुना दी, जिस पर अमल करते हुए सरमचारू ने 14 अगस्त की रात नरमुक में फायरिंग करके उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा है कि केच के इलाकों दरमकोल और पेदार के दरमियान काबिज़ पाकिस्तानी फ़ौज के पोस्ट पर एक एहलकार को स्नाइपर हमले में निशाना बनाया, जो मौके पर हलाक हो गया। कोयटा शहर में रेलवे स्टेशन के मकाम पर काबिज़ पाकिस्तानी फ़ौज की सरपरस्ती में नाम नहाद पाकिस्तानी जश्न आज़ादी की मुनक़द तकरीब पर एक दस्ती बम फेंका। धमाके के नतीजे में तकरीब मुनक़द करने वाले मुतअद्दिद कारिंदे ज़ख्मी हो गए। बलूचिस्तान के इलाका पशीन सुरखा बाईपास रक्षा स्टॉप पर पुलिस एहलकार नामालूम अफराद की फायरिंग से हलाक हो गए। तुरबत कोलवा शाल में गुज़िश्ता रोज़ 2 बच्चों को फांसी देकर हलाक करने वाला संगदिल बाप ने अपने आप को दरख्त में फंदा डालकर हलाक कर दिया है। हबसा कुरान रोड कब्रिस्तान के पास नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स कत्ल हुआ।